اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ ابرار جو ہوتے ہیں وہ لعدم فوزہم بسعادت المحبت الذاتیہ، ابھی تک ان کو محبت ذاتی نہیں ملی۔ جب ان کو محبت ذاتی مل جائیں گے تو محبت ذاتی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عبادت کسی خوف یا کسی طمع کی وجہ سے نہیں کریں گے، کسی لالچ کے تحت نہیں کریں گے۔ جب محبت ذاتی مل جائے تو اب ابرار کو محبت ذاتی نہیں ملی ہے، تو اسی لیے فرق محسوس ہوا۔ میں نے ایک حدیث شریف کوٹ کی تھی نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہے وہ مقربین اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ آئیے امام ربانی صاحب کو سنتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے فحسنات الابرار حسنات، فرماتے ابرار کی نیکیاں تو نیکیاں ہی ہے۔ دیکھو نماز پڑھتے ہیں نا وہ لوگ، تو نماز تو نیکی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی نیکی ہے، اسی طرح زکوٰۃ دیں گے، اسی طرح اللہ اللہ پوجیں گے، رب کی عبادت کرتے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں تو نیکیاں ہیں۔ تو پھر یہ مقربین کے حق میں سیئہ یا گناہ کیسے ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں من وجہ نیکیاں ہیں اور من وجہ یہ سیئات ہے۔ وجہ کیا ہے دونوں میں سے؟ فرماتے وہ عبادت جو ابرار کرتے ہیں کسی لالچ یا کسی طمع یا خوف کی وجہ سے، فرماتے اگر وہی عبادت مقربین کریں اور اس مرتبے پر جو ابرار کا مرتبہ ہے اس پر عبادت کر لے خوف اور طمع کی وجہ سے، تو فرماتے ابرار کی عبادت حسنات کو یوں لگتا ہے جیسے اس نے گناہ کی ہو، کیونکہ مقربین کو رب نے محبت ذاتی عطا فرمائی ہے اور اخلاص کا دولت دیا ہوا ہے۔ ان کے لیے کسی لالچ یا کسی طمع کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، اور ابرار ڈر کی وجہ سے بھی عبادت کرتے ہیں اور لالچ کی وجہ سے بھی عبادت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا عبادت بصورتاً تو عبادت ہے، لیکن اس میں ایک راز یہ پوشیدہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت ان کی ڈر، خوف یا پھر طمع اور لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مقربین کا عبادت ان چیزوں سے خالی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اخص الخواص بھی مقربین ہوتے ہیں، اور اخص الخواص جو مقربین ہے وہ بھی کبھی کبھار ان کو بھی ایک لالچ تو ہوتی ہے۔ لالچ کیا ہے؟ جیسے وہ جنت میں جانا اسی لیے چاہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی مقام ہے، اور جنت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے، تو بھی ایک لالچ کے تحت انہوں نے عبادت کی۔ تو آپ مبارک جواب دے دیتے ہیں کہ ان کی لالچ میں اور ابرار کی لالچ میں کیا فرق ہے؟ مقربین کی لالچ میں اور ابرار کی لالچ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہاں مقربین سے بھی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عبادت کرتے ہیں خوفا و طمعا، ڈر اور طمع کی وجہ سے۔ ڈر کی وجہ سے اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، عبادت نہ کروں تو اللہ ناراض۔ اور طمع اسی لیے کرتے ہیں کہ جب وہ طمع کرتے ہیں اور کسی لالچ کی طرح، تو لالچ بھی کوئی جنت کی حور اور قصور اور نحور نہیں ہوں گے، اس میں بھی ان کی رب کی رضا ملحوظ خاطر رہیں گے۔ ہاں تو فرماتے ہیں کہ جب وہ بقا کی مقام پر مشرف ہو جائیں اور پھر وہ عروج کے بعد واپس نزول کرے عالم اسباب کی طرف، تو وہ بھی خوف اور طمع کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کا خوف اور طمع جو ہے وہ غیر راجعین الی انفسہم، اپنی نفس کی خواہشات کے لیے نہیں ہوتی ان کا طمع، نہ ڈر اپنی نفس کی خواہشات کے لیے ہوتا ہے ان کا، اور نہ ان کا طمع لالچ اپنی نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے انما یعبدون طمعا لرضائہ سبحانہ وتعالی، ان کی لالچ کیا ہوتی ہے؟ لالچ یہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں رب کی، بس رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہماری لالچ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور ان کی خوف کی وجہ سے جو عبادت کرتے ہیں، جو ان کا ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر کیسے ہوتا ہے؟ ان کا ڈر ہوتا ہے عن سخطہ تعالی، وہ اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
تو دونوں صورتوں میں جب ان کی لالچ ہوتی ہے تو لالچ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو رب راضی ہو جائیں، اور ان کی ڈر بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر ہم عبادت نہ کریں تو رب ناراض ہوگا، تو یہ ان کی نفس کے لیے نہیں۔ اور ابرار جو عبادت کرتے ہیں تو جنت کی حصول کے لیے، نحور و قصور کے لیے، حوروں کے لیے، وہ جنت کی باغیچوں کے لیے، اور مطلب اپنی نفس کا ہوتا ہے وہاں پر۔ اب آگے لکھ کے فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب وہ جنت مانگتے ہیں نا تو اسی لیے جنت مانگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اخص الخواص بھی جنت مانگتے ہیں، عوام بھی جنت مانگتے ہیں اور اخص الخواص بھی جنت مانگتے ہیں، لیکن عوام کی جنت مانگنے میں اور اخص الخواص کی جنت مانگنے میں فرق کیا ہے؟ اخص الخواص جب جنت مانگتے ہیں تو لأنها محل رضائه سبحانہ وتعالی لا لحدود انفسهم، یہ جو اخص الخواص ہے یہ جب جنت مانگتے ہیں تو اسی لیے کہ جنت جو ہے وہ جگہ ہے جہاں رب کی رضا ملتی ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جنت کو نہیں مانگتے کہ وہاں میں 70 حوریں ملیں گی، وہاں پر نہر ہوں گے، وہاں پر پانی ہوگا، وہاں جو ہم چاہیں وہی مل جائے گا، نہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اور جنت کو مانگتے ہیں تو اس لیے جنت کو مانگتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَعِذُونَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے اسی لیے پناہ مانگتے ہیں کہ لِأَنَّهَا مَحَلُ سَخَطِهِ تَعَالَى، کیونکہ جہنم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قہر اور غضب والی جگہ ہے، تو اللہ کے قہر و غضب سے وہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے قہر و غضب سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ لا لدفع الإيلام عن انفسهم، وہ اسی لیے نہیں کہ وہ کہتے ہیں جہنم میں ہم جائیں گے تو جلیں گے، سڑیں گے، مریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسے ہوگا، عذاب ہوں گے، اس عذاب کی ڈر کی وجہ سے وہ جہنم سے پناہ نہیں مانگتے، اس وجہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی ناراضگی والی جگہ ہے، بس وہیں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی لیے کہ یہ جو بزرگوار ہوتے ہیں یہ آزاد ہے نفس کی غلامی سے، اور ان کا ہر مقام اور مرتبہ جو ہے وہ خالصتاً للہ ہوتا ہے، ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ رتبہ کس کا ہے؟ یہ رتبہ تمام مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے، اور اسی صاحب مرتبے کو جو بندہ اس مرتبے پر مشرف ہو جائے اسے اللہ رب العزت کمالات مقامات نبوت سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم اسے پہلے مرتبہ ولایت پہ ڈال لیتے ہیں، ولایت خاصہ سے سرفراز فرما دیتے ہیں، اور ولایت خاصہ کے بعد اسے واپس نزول دے دیتے ہیں مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے، اور جب نزول دے دیتے ہیں تو پھر اسے اولیاء مرجوعین کہتے ہیں جو واپس رجوع کر دیتے ہیں۔ تو واپس مرجوعین کا کام جو ہوتا ہے وہ کمالات نبوت، شاہراہ کمالات نبوت پر ہوتا ہے، اور شاہراہ کمالات ولایت پر ان کا مقام ہوتا ہے جو مستہلک ہو جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں، ان کا واپس رجوع نہیں ہوتا، اور جن کا واپس رجوع مخلوق کی طرف نہیں ہوتا تو فلا یکون اہلا للتکمیل، یہ بندہ پھر تکمیل کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، خود تو کامل ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا، دوسروں کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب بھی کسی بندے کو یہ اخلاص کا مرتبہ مل جائے، اور اخلاص ان کو یہ مل جائے کہ ان کی تمام عبادتیں، ان کی تمام طاعتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بس ان کی نمازیں، ان کی عبادات و طاعت، ان کی قربانیاں، ان کی زندگی، ان کی موت، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو اسے کہتے ہیں اخلاص۔ کوئی بندہ اگر اخلاص کے مرتبے پر پہنچ جائے تو پھر اس بندے کو رب کائنات شاہراہ کمالات نبوت پر ڈال لیتا ہے، اور شاہراہ کمالات نبوت تمام ولایتوں میں سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور اقدم سلسلہ اور سب سے اعلیٰ اور بہترین رستہ ہے۔